آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد جمال ایم جی ایچ اسٹوڈیو کے ساتھ۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ خبر دینا چاہ رہا تھا کہ جو میرے بھائی سعودی عرب کے اندر مقیم ہیں اور کام کے سلسلے کے اندر سعودی عرب کے اندر آئے ہوئے ہیں، تو دوستو ان لوگوں کے لیے ایک اور بری خبر ہے۔ سعودی حکومت کی طرف سے سعودیہ کی جو زکوٰۃ والدخل یعنی کہ جو ان کی زکوٰۃ اور ٹیکس اتھارٹی ہے، اس نے ایک نیا اعلان پہلے کیا تھا، اب اس کو کنفرم کر دیا ہے کہ جو آپ پیسے یہاں سے اپنے اپنے ملکوں میں پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈیا وغیرہ، فلپین، جس ملک سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ اس کے اندر یہاں سے تنخواہ وغیرہ جو بھیجتے ہیں تو اس کے اوپر بھی جو ٹیکس ہے اس کا اطلاق کر دیا گیا ہے، اس کو کنفرم کر دیا گیا ہے۔ وہ کتنا ٹیکس ہے، کب سے اس کا آغاز ہوگا اور کتنا آپ کو وہ دینا پڑے گا، اس کا کیا ساری تفصیلات جو ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا، تو یہ ویڈیو آپ دیکھتے رہیں۔ جی تو دوستو، جس طرح پہلے سعودی حکومت خارجیوں کے اوپر ٹیکسوں کا سلسلہ ایک جاری رکھے ہوا ہے، میری آج کی بھی ویڈیو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ سعودیہ کی جو زکوٰۃ والدخل اتھارٹی ہے، یعنی کہ ٹیکس اور زکوٰۃ کی جو اتھارٹی ہے، اس نے ایک اور جو نیا ٹیکس ہے اس کی کنفرمیشن کر دی ہے۔ وہ ٹیکس کیا ہے، کیسے ہے، کب سے اس کا اطلاق ہوگا اور کتنا وہ لگے گا، تو اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر آج انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو دوستو، اب سعودی عرب کے اندر رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تمام لوگوں کا آمدن بہت کم ہوتی جا رہی ہے، نوکریاں ختم کرتے جا رہے ہیں یہ دوسرے لوگوں کے لیے، خارجیوں کے لیے خصوصاً، اور جو ہے تنخواہیں وہ ٹائم پہ ملتی نہیں ہیں، لیکن جو ہے یہ ٹیکسوں کا سلسلہ جو ہے اس کو بڑھاتے ہی جا رہے ہیں۔ روز کوئی نہ کوئی نیا ٹیکس لگا ہوتا ہے، کبھی ٹریفک پہ، کبھی کسی کھانے پینے کی چیز پہ، کبھی جناب جی تنخواہوں پہ۔ ابھی جو یہ نیا ٹیکس ہے یہ انہوں نے پہلے اعلان تو کیا تھا لیکن اس کی کنفرمیشن نہیں تھی کہ یہ کتنا ہوگا اور کب سے اس کا اطلاق ہوگا، تو ابھی جو اس کی ہے وہ کنفرمیشن کر دی انہوں نے۔ میں آپ کے ساتھ سعودی گزٹ کی نیوز شیئر کرتا ہوں، آپ کو وہ پیج بھی دکھاتا ہوں جہاں پہ اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، سعودی گزٹ جو سعودیہ کا ایک معتمد اخبار ہے، اس کے اندر یہ آپ خبر دیکھ رہے ہیں کہ 5% VAT یعنی کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس آن منی ٹرانسفر فی، جو ہم پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں یہاں سے اپنے اپنے ملکوں کے اندر، انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش اور اس طرح کے فلپین وغیرہ، تو ہم جو پیسے بھیجتے ہیں اس کی جو فیس تھی، جو فیس ہوتی ہے 15 ریال، 20 ریال، 25 ریال جو بھی لگتی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ 5% ٹیکس کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نیچے مزید میں آپ کو خبر یہ پڑھ کے سناتا ہوں، یہ دیکھیں جنرل زکوٰۃ اتھارٹی، اس کا لوگو وغیرہ بھی ہے، ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے۔ تو اس کی ساتھ میں آپ کو تفصیل بھی بتاتا ہوں، جو میرے دوست انگلش نہیں جانتے ہیں تو ان کو میں اس کا ترجمہ کر کے بتاؤں گا۔ منی ٹرانسفر چارجز ول انکریز فرام جنوری 1، یعنی کہ جو منی ٹرانسفر چارجز ہیں وہ 1 جنوری 2018 سے انکریز ہو جائیں گے، بڑھ جائیں گے۔ ایز 5% ویلیو ایڈڈ ٹیکس ول بی لیوڈ آن دا منی ٹرانسفر فیس، کہ جیسا کہ جو 5% ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے جس کو VAT بھی بولتے ہیں، اس کا اطلاق جو ہے وہ ہو جائے گا ان کی جو فیسیں ہیں بھیجنے کی منی ٹرانسفر کی، اس کے اوپر۔ اکارڈنگ ٹو جنرل اتھارٹی آف زکوٰۃ اینڈ ٹیکس which is responsible for managing the implementation, administration and enforcement of VAT in Saudi Arabia in close coordination with other relevant entities۔ تو اس کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ جو سعودیہ کی زکوٰۃ اور ٹیکس اتھارٹی ہے اس نے اس چیز کی جو ہے امپلیمنٹیشن کر دی ہے کہ اب جو بھی آپ پیسے بھیجتے ہیں اس کی فیس کے اوپر 5% جو ہے وہ مزید ٹیکس لگے گا۔ دی 5% VAT will be on the money transfer fee، کہ جو 5% ٹیکس ہے یہ جو ٹرانسفر فیس ہے اس کے اوپر ہوگا، نہ کہ جو آپ اماؤنٹ بھیجتے ہیں پاکستان، مثلا کوئی 50,000 بھیجتا ہے، کوئی 30,000 بھیجتا ہے، کوئی لاکھ روپیہ بھیجتا ہے، تو اس قیمت کے اوپر یہ ٹیکس نہیں ہوگا۔ اگر اس کے اوپر لگے تو یہ بہت زیادہ اماؤنٹ بن جاتی ہے۔ یہ ٹیکس جو ہے، جو آپ کی فیس ہے، جو 20 ریال، 22 ریال، 25 ریال، وہ جس بینک سے بھی آپ بھیجتے ہیں وہ لیتے ہیں، تو اس کے اوپر ہے یہ۔ اگر یعنی کہ 20 ریال فیس تھی تو اس کے جو 5% بنیں گے تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹیکس کا اضافہ ہوگا، اماؤنٹ کے اوپر ٹیکس کا اضافہ نہیں ہوگا۔ پہلے یہ کنفیوژن تھی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو پیسے بھیجنے ہیں اس کے اوپر 5% ٹیکس دینا پڑے گا، لیکن ابھی جو جنرل اتھارٹی آف زکوٰۃ اینڈ ٹیکس ہے اس نے اس چیز کا کنفرم کر دیا ہے، کلیریفائی کر دیا ہے کہ جو ٹیکس ہوگا، جو یہ 5% VAT ہوگا، یہ صرف اس ٹرانسفر فیس کے اوپر ہوگا، نہ کہ پوری اماؤنٹ کے اوپر بھیجا ہوگا۔ اس کے بعد آگے مزید کہتے ہیں کہ however many financial services will be exempt from the VAT۔ اس کے علاوہ بہت سی جو فائنینشیل سروسز ہیں
وہ اس ٹیکس سے جو ہیں وہ مبرہ بھی ہوں گی، ان کے اوپر ٹیکس کا اطلاق نہیں ہوگا، جس کے اندر جو کہ ہیں ٹرانزیکشنز اینڈ سروسز سچ ایز انٹرسٹ آن لونز، جو لون ہے قرضے لیتے ہیں یہ بینکوں سے، اس کے اوپر جو انٹرسٹ ہے اس کے اوپر بھی اس کا اطلاق نہیں ہوگا، لینڈنگ فی چارجز ود این امپلک مارجن سچ ایز لونز اینڈ کریڈٹ کارڈز، جو کریڈٹ کارڈز وغیرہ ہیں، لون ہیں، مورٹیز ہیں، گھروں کے لیے جو آپ لیتے ہیں قرضہ، اس کے لیے فائنینشیل لیزنگ ہے، ٹرانزیکشن انوالونگ منی اینڈ سیکیورٹی، جو منی اور سیکیورٹیز وغیرہ کی شیئر ہولڈر کی جو ہیں وہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، اس کے اوپر بھی اس کا اطلاق نہیں ہوگا، یہ 5% ٹیکس اس کے اوپر بھی معاف ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہیں سوشل انشورنس پالیسیز جو ہیں اس کے اوپر بھی اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ رجسٹرڈ بزنس کنڈکٹنگ اکنامک ایکٹیویٹیز سچ آر سبجیکٹ ٹو VAT بٹ رجسٹرڈ بزنسز conducting VAT exempted economic activities are not entitled to the deduct VAT۔ تو اس طرح جو رجسٹرڈ بزنس ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ہاؤس رینٹ اور میڈیسنز بنانے والی جو کمپنیاں ہیں، جو فیسلٹیاں ہیں، اس کے اوپر بھی یہ ٹیکس نہیں لگے گا، اور جو لگے گا یہ ٹیکس یہ 1 جنوری 2018 سے اس کا اطلاق ہوگا۔ اس کے بعد آپ جو بھی ٹرانزیکشن کریں گے، جو بھی پیسے بھیجیں گے تو اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، اس سے پہلے جو ہے اس ٹیکس فری ہے، اس سے کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو انہوں نے مزید ایک چیز کی وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ پاسپورٹ جو بنواتے ہیں اس کی جو فیس ہے، اور جو ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ رینیو کرواتے ہیں اس کی جو فیس ہوگی، اس کی جو ٹرانزیکشن ہوگی، اس کے اوپر بھی یہ ٹیکس نہیں لگے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ایکسپورٹس ہیں، جو آپ کی جو ہیں برآمدات ہیں دوسرے ملکوں سے، گلف کنٹریز کے ساتھ کوآپریشن کونسل جو ہے، اس کے علاوہ جو نان ریزیڈنٹس آف GCC کنٹریز ہیں اس کے اوپر بھی انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ سروسز جو ہیں، جو گڈز اینڈ پیسنجرز ہیں، جو بسیں وغیرہ اور جو سامان بھیجتے ہیں، امپورٹ بھی جو کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو مینٹیننس اور ریپیئر کی موڈیفیکیشنز وغیرہ کے ادارے ہیں، جو سامان وغیرہ باہر سے منگواتے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ ٹیکس ہے، اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی نیوز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ بہت سے دوست میسج کر کے، کمنٹ وغیرہ کر کے یہ پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں کنفرم کر دیں کہ یہ جو ٹیکس ہے یہ کتنا ہوگا، اس کا اطلاق کب سے ہوگا، اور اس کا کس چیز کے اوپر اطلاق ہوگا۔ تو یہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے، اگر یہ آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک، کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ معلومات پہنچ سکے۔ اگر ابھی تک آپ نے MGH اسٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی جو معلوماتی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں اور آپ کی جو انفارمیشن ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا رہے۔ تو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔